الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الراشدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبیب اللہ. تمام حضرات مل کر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھیں. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی مقدس کتاب قرآن پاک کی چوتھے سپارے کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. دعا فرمائے رب کریم اس آیت پاک کا صحیح مطلب عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب تاجدار مدینہ سرور سینہ آقا دو عالم فخر آدم و بنی آدم نور مجسم امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کی آیت کریمہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن کا ذکر آیا ہے. بحیثیت مسلمان آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ نے جو ہمیں پسندیدہ دین اسلام عطا فرمایا ہے، اس اسلام کے 5 ارکان ہیں، 5 بنیادی باتیں ہیں. پہلی بنیاد کلمہ شریف ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسلام کی دوسری بنیاد یعنی دوسرا رکن نماز ہے، تیسرا زکوٰۃ، چوتھا روزہ اور 5واں حج. اسلام کی بنیادوں میں اہم بنیاد اور اہم رکن حج ہے، اور حج کی فرضیت کا اعلان رب کریم نے قرآن مجید میں فرمایا. سورۃ آل عمران 4 پارہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.
اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے بیت اللہ شریف کا حج لوگوں پر فرض قرار دیا گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے، لیکن اس فرضیت کے ساتھ ساتھ رب کریم نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جن پر حج فرض ہے۔ ساتھ ہی ارشاد فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، کہ روزہ اس مسلمان پر فرض ہے جس کو اللہ نے استطاعت عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے فرمان سے پتہ چلا کہ حج اگرچہ ارکان اسلام میں سے اہم رکن ہے اور اللہ نے اس کی فرضیت کا حکم قرآن میں دیا ہے، لیکن یہ ہر مسلمان پر فرض نہیں، بلکہ ساتھ ہی اللہ نے فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، یہ اس مسلمان پر فرض ہے جس کو اللہ نے جانے کی استطاعت عطا فرمائی ہو۔ اور وہ لوگ کون ہیں جن کو اللہ نے استطاعت عطا فرمائی، اور کون سی وہ شرائط ہے کہ جن شرائط کی وجہ سے حج فرض ہو جاتا ہے۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو غور سے سننا چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کو اسلامی تعلیمات سے واقف ہونا چاہیے۔ جس طرح گزشتہ جمعہ 2 جمعے تقریباً آپ کی خدمت میں والدین کے ادب و احترام کے بارے میں عرض کرتا رہا، تو آج کا موضوع ہے حج کے بارے میں، اور اس موضوع کو شروع کرنے کا مقصد بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ 4 مہینے حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ شوال، ذیقعد، ذی الحج، یہ حج کے مہینے ہیں، اور ان مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جن پر فضل و کرم ہوتا ہے وہ حج کی تیاریوں میں مصروف ہوتے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ آج آپ کے سامنے حج کے بارے میں ضروری باتیں کی جائیں۔ حج کا لفظی معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا، اور شرعی طور پر اصطلاحی معنی یہ ہے کہ بیت اللہ شریف کی زیارت کا ارادہ کر کے جانا، اسے حج کہا جاتا ہے۔ اور حج اسلام کی 5 بنیادوں میں اہم بنیاد ہے، لیکن اللہ کریم نے اس کی فرضیت کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص پر، ہر مسلمان پر یہ حج فرض نہیں، بلکہ اس پر فرض ہے جس کو راستے کی طاقت عطا کی گئی ہے۔ اور وہ لوگ کون ہیں؟ تو آئیے اسلام کی روح سے، شریعت کی روح سے آپ ان باتوں کو یاد رکھیے کہ حج کس پر فرض ہے۔ ہر وہ مسلمان کہ جس کے پاس آنے جانے کا خرچہ ہو، آنے جانے کا کرایہ ہو، بیت اللہ شریف تک پہنچنے کے لیے آمد و رفت کا زاد راہ ہو، کرایہ ہو، اس پر حج فرض ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ حج کے لیے اسلام بھی شرط ہے کہ مسلمان پر حج فرض ہے، کافر پر حج نہیں۔ بالغ ہونا بھی شرط ہے، نابالغ پر حج فرض نہیں ہے۔ عاقل ہونا بھی ضروری ہے، بے وقوف یا پاگل پر حج فرض نہیں ہے۔ مسلمان ہو، بالغ ہو، عقل مند ہو، آنے جانے کا زاد راہ ہو، اور ساتھ ہی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ جب تک وہ حج کے لیے رہے گا تو گھر سے جانے سے لے کر واپس آنے تک اس کے اہل و عیال یعنی بال بچوں کا خرچہ بھی وہ دے کر جائے۔ یہ نہیں کہ بچے بھوکے مرتے رہے اور وہ حج کرتا رہے، تو بچوں کا خرچہ بھی دے کر جائے، آنے جانے کا اس کا کرایہ بھی اپنا ہو، قرضہ لے کر حج نہیں کرنا چاہیے، ادھار لے کر حج نہیں کرنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی میرے اور آپ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بھی ہے کہ اگر مسلمان بھی ہے، بالغ بھی ہے
عقل مند بھی ہے، آنے جانے کا خرچہ بھی اس کے پاس ہے، اور بچوں کا خرچ بھی دینے کا وہ اہل ہے، لیکن دیگر بھی کچھ آداب ہیں جو حج پر جانے کے متقاضی ہیں۔ اور وہ آداب کیا ہے کہ وہ معذور نہ ہو، سخت بیمار نہ ہو، مقروض نہ ہو، اس پر قرضہ نہ ہو، یعنی اتنے قرضے کا بوجھ نہ ہو کہ قرضے کی بجائے وہ حج ادا کرتا رہے۔ تو حج پر جانے سے پہلے قرضے کا بوجھ اتارنا بھی ضروری ہے۔ کسی کا ناحق مال نہ کھایا ہو، ماں باپ سے اجازت لے کر جائے، اگر ماں باپ اجازت نہیں دیتے تو حج تو ہو جائے گا لیکن وہ گناہگار ہوگا، ہر قدم پہ اس کے گناہ لکھے جائیں گے۔ ماں باپ کی اجازت بھی ضروری ہے، اور اگر وہ عورت ہے تو شوہر کی اجازت بھی ضروری ہے۔ اس لیے یہ ساری باتیں وہ ہیں جو ہمیں حج کے قابل بناتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو حج کی سعادت سے بہرہ مند فرمائے۔ ساتھ ہی جو شخص حج کرنے چلا جاتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالی کتنی شان عطا فرماتا ہے۔ تو محترم حضرات، حج کی فرضیت کا ذکر تو اللہ نے قرآن میں فرمایا، لیکن حاجی کی شان اور حج کے فضائل پیارے مصطفیٰ نے ارشاد فرمائے، کیونکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہر بات کا حکم اللہ دیتا ہے اور اس کی تشریح اس کے پیارے نبی فرماتے ہیں۔ تو جس طرح نماز کا حکم رب نے دیا، طریقہ پیارے رسول نے بتایا، روزے کا حکم رب نے دیا، اس کی باقی باتیں حضور نے بتائی، اسی طرح حج کا حکم رب نے دیا، لیکن اس حج کے فضائل اور حج کے تمام ارکان کی تشریح خود پیارے مصطفیٰ نے اپنی زبان پاک سے فرمائی۔ حضور فرماتے جس کو حج کی سعادت ملی، جس نے حج کیا تو اس کو اللہ کتنا شان عطا فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حج کے فضائل بیان فرما رہے تھے، تو حضور نے ارشاد فرمایا من حجہ، جس مسلمان نے حج کیا، وَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ، اور حج کے دوران اس نے کوئی برا کام نہ کیا، کوئی بری بات نہ کہی، تو سرکار نے فرمایا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ كَيَوْمٍ، کہ جیسے وہ اتنا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اللہ اسے گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے، اور ایسے پاک فرما دیتا ہے کہ جیسے بیٹا ماں کے پیٹ سے پاک پیدا ہوتا ہے، جب اللہ حج کی سعادت عطا فرماتا ہے تو حاجی کو بھی اللہ گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک اور دوسری حدیث پاک میرے اور آپ کے پیارے آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیارے دوست سیدنا عمر فاروق اعظم سب کے رضی اللہ تعالیٰ، حضور نے فرمایا عمر اما علمت یا عمر، یہ سرکار کا فرمان تھا۔ حضور نے فرمایا عمر کیا تم جانتے نہیں؟ حضور ارشاد فرمائیے، حضور نے فرمایا عمر 3 باتیں ایسی ہیں کہ اگر ان پر عمل کیا جائے تو اللہ زندگی کے سابقہ سارے گناہ ختم فرما دیتا ہے۔ مدینے والے کا فرمان سنیے اور اپنا ایمان تازہ کیجیے۔ حضور فرماتے 3 باتیں ایسی ہیں کہ سابقہ سارے گناہ ان 3 باتوں کی وجہ سے اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا پہلی بات الاسلام یہدم الذنوب، کہ اسلام تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ کیا مقصد؟ کہ اگر بندہ کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، تو جب وہ مسلمان بنتا ہے تو اس کی پچھلی بت پرستی، شراب نوشی، قتل و غارت گری جو کفر کی حالت میں کرتا رہا، جب اس نے کلمہ پڑھا تو اللہ نے کلمہ کے طفیل سب کچھ معاف فرما دیا۔ اس لیے کلمہ پڑھنے سے پہلے کافر سے جتنے ظلم ہوئے ہیں، جتنا کفر ہوئے ہیں، جتنی زیادہ ہوئی ہے، الاسلام یہدم الذنوب، حضور نے فرمایا جب وہ بندہ مسلمان بن لیتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، تو اللہ کلمے کے طفیل اس کے ساری پچھلی گناہوں کو ختم فرما دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا پہلی چیز جس سے انسان کی تمام خطائیں دھل جاتی ہیں
اور میرے آقا نے فرمایا دوسری چیز کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا ان الہجرۃ تہدم الذنوب، کہ اے عمر ہجرت جو ہے اس سے بھی اللہ پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور ہجرت آپ جانتے ہیں کہ ایک کفر کا علاقہ تھا، ظلم کا علاقہ تھا، اسلام کی خاطر، کلمے کی خاطر، دین کی خاطر مسلمان اس علاقے کو چھوڑ کر اور علاقے میں چلا جاتا ہے، اسے ہجرت کہا جاتا ہے۔ کافروں کے ظلم و ستم کی وجہ سے، اسلام کی توہین کی وجہ سے، پیارے نبی کی گستاخی کی وجہ سے اتنے اس پر مظالم ہوئے مسلمان پر کہ اسے اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ تو اسلام کی خاطر جس شخص نے وطن چھوڑا، حضور نے فرمایا اس کے بھی پچھلے سارے گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں۔ اور تیسری چیز میرے آقا نے فرمایا حج، الحج یہدم الذنوب کما یغسل الماء الترن۔ حضور فرماتے عمر جب میرا خوش قسمت امتی حج پہ آتا ہے تو جس طرح پانی سے میل دھل جاتی ہے، اللہ اسی طرح حاجی کے سارے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ حج کرنے سے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن شرطیں وہی کہ جن پر عمل کرنا ضروری ہے، کہ ماں باپ سے اجازت لے کر گیا ہو، بچوں کو خرچہ دے کر گیا ہو، آنے جانے کا خرچہ بھی اس کا اپنا ہو، ناپاک اور حرام دولت نہ ہو، ناجائز دولت نہ ہو، کسی کا حق نہ کھایا ہو، ماں باپ کو دکھ نہ دیا ہو، کسی کا قرضہ نہ دینا ہو۔ اگر یہ شرائط پوری ہے تو اللہ کریم حج کے صدقے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ہے حج کی وہ عظیم سعادت کہ جس کی وجہ سے اللہ کریم سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح نزہۃ المجالس میں حضرت امام عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ باتیں سن کر یاد کیا کریں کہ حضرت امام عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ نزہۃ المجالس عربی کی معروف کتاب ہے، آپ اس میں فرماتے کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ کہ جن کو اللہ نے حج کی سعادت عطا فرمائی تو عرفات سے چلے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سارا دن عرفات میں گزارنا اور عرفات کا قیام کرنا ہر حاجی کے لیے فرض ہے۔ میدان عرفات کا قیام حاجی کے لیے فرض ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ تو عرفات کے میدان میں 9 دن حج کو سارا دن قیام کرنا ہر حاجی کے لیے لازمی ہے۔ جو یہاں سے مکہ شریف پہنچ گیا، طواف بھی کر لیا، قربانی بھی کر لیتا ہے، کنکریاں بھی مار لیتا ہے، لیکن وہ عرفات میں نہیں جا سکا تو اس کا حج نہیں ہوتا، کیونکہ عرفات کا قیام حاجی کے لیے فرض قرار دیا گیا۔ تو ایک بزرگ عرفات میں ٹھہرنے کے بعد عشاء کی نماز ہر حاجی کے لیے مزدلفہ پڑھنا ضروری ہے۔ تو جب وہ مزدلفہ میں آئے، مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ لی تو انہیں ایک بات یاد آ گئی کہ عرفات میں میں اپنی ایک قیمتی چیز بھول کے آیا ہوں۔ تو اس یاد آنے کے بعد وہ مزدلفہ سے دوبارہ عرفات کی طرف گئے۔ تو حضرت امام صفوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب وہ اللہ والا، جب وہ متقی آدمی، جب وہ پرہیزگار آدمی، جب وہ نیک آدمی مزدلفہ سے واپس آیا تاکہ عرفات میں اپنی گمشدہ چیز کو اٹھا لوں، لیکن جب وہ آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ عرفات کے میدان میں بندر اور سور پھر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ والا خوف زدہ ہو گیا، گھبرا گیا۔ حضرت امام صفوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عرفات میں قیام کرنا فرض ہے، یہ حج کی جگہ ہے، لیکن میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ شام کو سارا میدان خالی ہو جاتا ہے، سارے حاجی مزدلفہ میں جا کر رات کو قیام کرتے ہیں، لیکن میں جب رات کو واپس آیا میں نے دیکھا عرفات کے میدان میں بندر اور سور پھر رہے ہیں۔ میں ڈر کر ایک طرف کھڑا ہو گیا، میں گھبرا گیا۔ ان بندروں میں سے ایک بندر بولا اور کہنے لگا حاجی صاحب آپ گھبرائے نہیں، ہم بندر اور سور نہیں ہیں، بلکہ وہ حاجی جنہوں نے آج ہمارے پاس قیام کیا تھا وہ اتنا پاک صاف ہو کر گئے ہیں کہ اللہ نے ان کے گناہ ہماری شکل میں بنا دیے ہیں۔ ہم حاجیوں کے وہ گناہ ہیں کہ جن کو وہ یہاں چھوڑ گئے ہیں، کیونکہ جب عرفات میں حاجی نے قیام کیا تو اللہ نے اس کے سارے گناہ دھو ڈالے، اور ہم وہ گناہ ہیں جن کو رب نے بندر کی شکل بنا دیا۔ تو پتہ چلا کہ اگر خلوص کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ یہاں کی تمام شرائط پوری کرنے کے بعد اگر کوئی بدکار اور گنہگار بھی حج پر پہنچ جاتا ہے
تو اللہ حج کے صدقے سارے گناہوں کو ختم فرما دیتا ہے.